لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہے جناب 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی طرح کے مارگزیدہ اس جراثیم سے متاثرہ صاحب نے فیصلہ دے دیا اگلے 24 گھنٹے میں صبح جناب 9 بجے الیکشن ہوں گے لوکل باڈیز کے، اسلام آباد کی لوکل گورنمنٹ کے۔ یہ آرٹیکل 6 پی ٹی آئی کو آج کل بہت یاد آ رہا ہے۔ باجوہ کے بیانات کے بعد اور اعتراف ہائے جرم کے بعد آرٹیکل 6 نہ لگ رہا ہے نا، وہ تو 33 ارب روپیہ کھا گئے نے فاٹا رہا جو ملتا رہا ہے نا، ان کو 6 ارب روپیہ سالانہ اضافی جو ملتا رہا ہے ان میں سے ایک آنا خرچ نہیں کیا، سارا پی ٹی آئی تو نہ گئی یار، سارا رگڑ گئی۔ اور یہ دوسروں کو کرپٹ کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ٹیکس چوری یہ کرتے ہیں، یہ اسد قیصر، یہ کن کا پالتو ہے، یہ کن کا پالک ہے، یہ ان کا پالتو ہے۔ سورت جوائی جس نے ہر طرف دھوم مچائی، مجھے لگتا ہے 40 سال گزرنے کے باوجود بھی سورت جوائی کی نمائش آج بھی جاری۔ السلام علیکم جی، آج جو ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دے دیا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر اندر الیکشن کروائیں، اس فیصلے کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ جج کیا بیچتا ہے، یہ کون ہے۔ جج صاحب کے بارے میں ہائی کورٹ کے در و دیوار سے پوچھ لیں، وہ جو برانڈے ہیں وہاں پہ گزرتے ہوئے کسی بھی اہلکار سے پوچھ لیں تو وہ کہیں گے جی بہت بڑے برانڈو ہیں جی، ٹھیک ہے، تو مطلب کہ محبت کرتے ہیں عمران خان صاحب سے، یہ ان کا جمہوری حق ہے، لیکن ان کی محبت جو ہے وہ اس فیصلے کے اندر جھلک رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک اور بھی جج صاحب نے فیصلہ دیا تھا، میں اس سے زیادہ اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، لیکن جو تمثیل بیان کرنے لگا ہوں اس پہ آ جائیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی طرح کے مارگزیدہ اس جراثیم سے متاثرہ صاحب نے فیصلہ دے دیا کہ جناب اگلے 24 گھنٹے میں، یعنی کہ صبح رات میرا خیال 11 بجے فیصلہ دیا ہے یا 7 بجے فیصلہ دیا ہے کہ صبح جناب 9 بجے الیکشن ہوں گے لوکل باڈیز کے، اسلام آباد کی لوکل گورنمنٹ کے۔ اگلے دن جناب لوگ جو ہیں وہ کوئی نہیں پہنچے الیکشن کروانے کے لیے۔ میڈیا جناب پی ٹی آئی میڈیا سوشل اٹھا کے، اور ان کا جو سوشل میڈیا کے گونز جو ہیں وہ اپنے موبائل اٹھا کے اور پی ٹی آئی میڈیا کیمرے اٹھا کے گھومتا رہا اور جناب یہ ہو گیا ہے اور وہ ہو گیا ہے۔ نہیں ہوئے جی الیکشن، ہفتہ انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اپیل فائل کی، کیونکہ آئین کے اندر ایک پروویژن ہے، زیادہ بہتر تو آپ کو جناب صحافی ایسر سعید چودھری صاحب بتا پائیں گے، کیونکہ قانون اور آئین کی موشگافیوں کو وہ ان کے اندر جھانکتے رہتے ہیں اور ان گتھیوں کو سلجھاتے رہتے ہیں، وہی بتا پائیں گے کہ اس کے اندر کون کون سی دفعہ لگتی ہے۔ لیکن جو میں سمجھتا ہوں قانون اور آئین کے ایک طالب علم کے طور پہ، کہ عدالتیں ایسا حکم جاری نہیں کر سکتی، وہ اپنے سٹرکچر کے تحت ایسا حکم جاری نہیں کر سکتی جس پہ عمل درآمد ممکن نہ ہو، اور ایسے حکم کی اوپر عمل درآمد نہ کرنے پر کسی ادارے کے اوپر نہ آرٹیکل 6 لگتا ہے نہ کچھ اور لگتا ہے۔ یہ آرٹیکل 6 پی ٹی آئی کو آج کل بہت یاد آ رہا ہے، کیونکہ باجوہ کے بیانات کے بعد اور اعتراف ہائے جرم کے بعد آرٹیکل 6 نہ لگ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، باجوے اور فیض پہ بھی لگے گا، لیکن ساتھ میں شریک مجرموں پہ بھی تو لگنا ہے نا۔ وہ تو 33 ارب روپیہ کھا گئے نے فاٹا رہا جو ملتا رہا ہے نا، ان کو 6 ارب روپیہ سالانہ اضافی جو ملتا رہا ہے ان میں سے ایک آنا خرچ نہیں کیا، سارا پی ٹی آئی تو نہ گئی یار، سارا رگڑ گئی۔ اور یہ دوسروں کو کرپٹ کہتے ہیں، لمحہ موجود میں جو جرم یہ کر رہے ہوتے ہیں بائن ہی اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ وہ ورے کرمنلز ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے زیادہ ٹیکس چوری یہ کرتے ہیں، یہ اسد قیصر، یہ کن کا پالتو ہے، یہ کن کا پالک ہے، یہ ان کا پالتو ہے، جو ہر سال ایک نیا برانڈ جو ہے وہ مارکیٹ میں لانچ کرتے ہیں سگریٹ کا، اور وہ پورے پاکستان کے دیہاتی اور نیم دیہاتی علاقوں کے اندر اور قصبات میں بکتا ہے، اس سے اربوں روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، سال کے بعد وہ برانڈ ختم تو ایک نیا برانڈ لانچ کر دیا، جب تک ایف بی آر وہ پچھلے برانڈ تک پہنچتا ہے وہ برانڈ پیچھے سپلائی ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ کرمنلز جو ہیں، یہ جو ٹیکس چور مافیا ہے، یہ ان کا پالتو ہے اسد قیصر، اے ایمان والو پالتو ہے ان کا، ان کی جو ہے مدد کی باعث یہ کوئی ایک آدھ سیٹ جیت لیتا ہے، ورنہ اس کی کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، ماشاءاللہ اب خود بھی ارب پتی ہو گیا۔
تو 33 ارب روپیہ صرف ایک کھاتے میں سے کھا گئے ہیں نیب تحقیقات کر کے. تو اس کا کیس فائنلائز کر رہا ہے کہ جو فاٹا کے نام کے اوپر وفاق سے 6 ارب روپیہ سالانہ ان کو ملتا رہا ہے، انہوں نے آگے ایک آنا خرچ نہیں کیا، سارا اپنی جیبوں میں ڈال گئے. اور وہ پھر فون پہ کہتے ہیں 18 کروڑ صرف میرا، نہیں 18 کروڑ کٹ ہے، بناؤ دو. یہ وہ والے کرمنلز ہیں، یہ وہ والے گینگسٹرز ہیں. اور ان گینگسٹرز نے یار اپنے آگے یہ سوشل میڈیا پالے ہوئے ہیں یار، سیدھی سی بات ہے. اور ان گینگسٹرز کو خیراتیں بھی ملتی ہیں، زکاتیں بھی ملتی ہیں، اور ان کے نام کے اوپر یہ منی لانڈرنگ بھی کرتے ہیں، اور یہ سارے الزامات یہ دوسروں پہ لگاتے ہیں. لیکن آپ ان کے بیانیے کو اس لیے کمپیٹ نہیں کر سکتے کہ ان کی سوشل میڈیا ٹیم سائنٹیفکلی کھڑی ہوئی ہے، سائنٹیفکلی کھڑی کی گئی ہوئی ہے، اور یہ ان کو سائنٹیفکلی کھڑی کر کے دی ہوئی ہے انٹر سروسز پبلک ریلیشن. ٹھیک ہے، پی سی ایس آئی آر، اور نہیں یار آئی ایس پی آر، پی سی ایس آئی آر بھی لیبارٹری ہے، اس میں بھی چیزیں تیار ہوتی ہیں. آئی ایس پی آر بھی ایک لیبارٹری ہی ہے، اس میں 5ویں پوشتگی دوغلی ابلاغی بریگیڈ جو تھی وہ تیار کی گئی تھی. ویسے آپس کی بات ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس ملک کا ڈیمیج اس لیے ہوتا جائے گا کہ کاکول کا سلیبس نہیں بدلا گیا، اور اس سے وہی واحیات اور وہی بکواسیات بچے سیکھ کے باہر نکل رہے ہیں، اور اسی طرح وہ عمرانڈوائز ہو رہے ہیں جس طرح کے وہ مطلب کہ 2004 سے جاری ہے. 2004 سے جو آپ اپنا جو چیز ڈالیں گے اسی کا ملک شیک بن کے باہر نکلے گا نا مشین میں سے. ٹھیک ہے، سیب ڈالیں گے مشین کے اندر تو سیب کا جوس نکلے گا یا ملک شیک نکلے گا، اور اگر آپ اسٹرابیری ڈالیں گے تو اسٹرابیری کا جوس یا ملک شیک نکلے گا. تو جو ڈالیں گے وہی ٹیسٹ نکلے گا نا باہر. تو جب آپ وہاں پہ مرانڈوائزیشن کی پوری فیکٹریاں لگا چکے ہیں اور 6 مہینے کے بعد وہ بندے کٹ باہر مار دیے ہوئے، تو پھر جو مرضی آپ باہر بہ کے کری جاؤ. انہوں نے کہنا عمران خان دے جلسے چ اج میرا نچنے نو دل کردا ہے، اور فوجی بینڈ دے اوتے عمران خان دے جلسے چ نچنا انہوں نے. ٹھیک ہے بھائی، آؤ تو خیر اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ ایم بات سے بات نکل گئی. تو کوئی ایسا حکم پاکستان کی کوئی عدالت جاری نہیں کر سکتی، یہ آئین پاکستان کے اندر لکھا ہوا ہے. تو خیر وہ جج صاحب نے آرڈر دیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے، اور ناری چھٹی سے ٹر گیا پائیا. ٹھیک ہے، وہ جی ان کی چھٹی ڈیو تھی تو انہوں نے چھٹی پہ جانا تھا، تو آرڈر دے کے اس پہ کوئی حکم نہیں ہوا. اپیل فائل ہو گئی جی اس کے خلاف کہ جناب یہ قابل عمل حکم ہی نہیں تھا، تو لہذا اس کے اوپر تو کوئی نہ کنٹمپٹ لگ سکتی ہے نہ آرٹیکل 6 لگ سکتا. جناب میرا خیال ہے کہ یہ بھی اسی کی بھی یہی اوقات ہوگی اور اسی کی بھی یہی بساط ہوگی. اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگے گا، ان کے دلائل کی مبلغ اوقات یہ ہے کہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیے اپنا قومی اسمبلی کے اندر کیا ہوا. میں نے کہا کہ عوام کی رائے کو بلڈوز کیا گیا. سوری جیسے شخص نے، گھٹیا آدمی نے عوام کی رائے کو بلڈوز کیا، کیونکہ عمران خان اکثریت کھو چکے تھے. کہنے لگے کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد اس نے کیا کیا. میں نے کہا جی کیا کیا؟ عدالت نے ریورس کر دیا. اس نے کہا نہیں، لیکن کیا ہوا؟ وہ اس کے بعد اسمبلیاں انہوں نے پرائم منسٹر کو بحال کیا. ٹھیک ہے، اور پرائم منسٹر نے اسمبلیاں توڑ دیں، اور انہوں نے قومی اسمبلی کے الیکشن اناؤنس کر دیا، اور پریزیڈنٹ نے اس کو اپروو کر دیا. یہ تو بیسک سپرٹ تھا نا. اور بیسک سپرٹ کیا تھا کہ عوام کو موقع دیا جائے، اور خان تو عوام کو موقع دینے لگا تھا. میں نے کہا ہاں، خان عوام کو موقع دینے لگا تھا، لیکن صوبائی اسمبلیاں اپنے پاس رکھے تاکہ وہ بددیانتی کر سکے. وہ جو ہزاروں ارب روپیہ وہ لوٹ کے کھا رہا ہے، یا اس کے کرونیز لوٹ کے کھا رہے ہیں، ہر ملک کے گلی محلے کو لوٹ کے کھا گئے. اور وہ ڈنگر بٹھایا ہوا تھا ایک، وہ کیا نام تھا اس ڈنگر کا، ابوزدار جیسا ایک ڈنگر مسلط کیا ہوا تھا جسے کرپشن کا بھی طریقہ نہیں آیا. انہیں 6000 ایکڑ پھاڑ کے اپنے خاندان کو الاٹ کر چھڑی پنجاب حکومت کی سرکاری زمین. ٹھیک ہے، راجن پور کے اندر کے کتنے. تو میں نے کہا ہاں یہ ڈکیت، یہ لٹیرے، یہ چور بیٹھے رہتے، اور یہ پورے سسٹم کو جو تھے وہ ہاسٹیج بنا کے اور پوری فستائیت کے ساتھ جو ہے وہ اس میں سے 100% جو تھا وہ میجورٹی نکال لیتے. ٹھیک ہے نا. آہو تو اس پہ پھر صاحب جو تھے انہوں نے کہا نہیں آپ سے بات نہیں ہو سکتی، تو گل سمجھ نہیں آتی.
میں کہا میں نے سمجھ نہیں آ رہی. وہ اگر تو آپ اتنے پوتر ہیں بھائی, آپ اتنے اعلیٰ اخلاقیات کے اوپر بلیو کرتے ہیں, تو صوبائی بھی توڑ دیں نا. بھائی صوبائی میرے پاس ہیں, اس کے اوپر میرے سٹوجز محمود خان اور عثمان بزدار جیسے بیٹھے رہیں, اور ان سٹوجز کے ذریعے میں قومی اسمبلی کے الیکشن کو رگ کر لوں, مینوور کر لوں. جب آپ یوتھیوں کو اس طرح کی بات کہتے ہیں تو پھر وہ آپ کے منہ دوبارہ نہیں لگتے. آپ اگر پی ایم ایل این کی سوشل میڈیا ٹیم کا حصہ ہیں تو پہلی فرصت میں اس سے برت کا اظہار کر لیجئے, اور اس کے جتنے بھی گروپ شروپ ہیں ان میں سے نکل جائیے, کیونکہ یہ سارے گروپس اور ان کے سارے ٹرینڈ وہ ٹیک اوور کر لیے ہوئے ہیں پی ٹی آئی نے. اور جس طرح وہ اندر سے گھس کے مریم نواز شریف کی اور نواز شریف کی ایسی تیسی کرتے ہیں, اور بظاہر آپ کو پی ایم ایل این کی وہ آئی ڈیز نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو بڑے کیئرفلی کرافٹڈ طریقے سے وہ جس طرح مریم نواز شریف, اب دیکھیے نا مریم نواز شریف جو نکلی ہوئی ہیں اس وقت, مریم نواز شریف کیا ہے, وہ نواز شریف کی ایکسٹینشن ہے, ٹھیک ہے, نواز شریف کا چہرہ ہے سامنے عوام کے, تو وہ نکلی ہوئی ہیں جی کیمپین کے اوپر. کب نظر آئی آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر مریم نواز شریف؟ ہاں, پی ایم ایل این کے گروپوں کے اندر, اور ان کی مختلف بڑی بڑی آئی ڈیز میں سے وہ کیپٹن صفدر کا وہ جو کسی کسی جگہ سے کاٹ کے جو چنک ہیں وہ جو شیئر ہوئے ہیں, وہ بڑے آپ کو شیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, بس وہ جی گستاخی ہو گئی, غلطی ہو گئی, ہم میڈیا مینجمنٹ سٹڈیز پڑھ بیٹھے اور پڑھا بیٹھے, تو اس لیے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ایسے فیس کے اوپر آن دا سرفس آف اٹ تیرتی ہوئی نظر آ جاتی. یہ چیز تیرتی ہوئی نظر آئی تھی, میں نے کہا آپ کو عرض کر دوں. جہاں تک بات ہے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کی, لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ پوائنٹ اس کی ایک پریکا کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ جو باہر گھاس کے اوپر آج مالی کاٹ کے گیا, کچھ تنکے جو کٹے ہوئے پڑے ہیں جو تھوڑی دیر کے اندر سوکھ جائے گے, اس کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے, آہو وہ 80 کی دہائی کے اندر ایک فلم دیکھی تھی, فلم آئی تھی سورات جوائی, اور اس کی مشہوری یہ آیا کرتی تھی ٹی وی کے اوپر, سورات جوائی جس نے ہر طرف دھوم مچائی. مجھے لگتا ہے 40 سال گزرنے کے باوجود بھی سورات جوائی کی نمائش آج بھی جاری ہے. تسی دسو اپنا بجو اپنا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.